نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے، نہتہم علماءہم، ان کے علماء نے ان کو منع کیا، لیکن فلم ینتہو، قوم باز نہ آئی۔ علماء حالات کا مقابلہ نہ کر سکے، ظلم و ستم برداشت نہ کر سکے، تو علماء پھر پیچھے ہٹ گئے۔ فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم، حضور نے فرمایا پھر مولوی تے عوام ایک ہو گئے، صرف ظاہری فرق رہ گئے، ایک ہو گئے، مولوی عوام ایک ہی ہو گئے۔ جی میں ہون عوام جڑا ظلم کرنا چاہتی، مولوی کہتے ہیں ہاں حالات کا تقاضا یہی ہے۔ اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے میں گیا ویکھیا تے شیر گاہ کھا رہا، بیڑا میں چر رہا، تے میں پوچھا او شیرا او تو کدوں دا گاہ کھانا شروع کیتا ہے؟ او شیر تے گاہ نہیں کھاندے، شیر تے گوشت کھاندے، او بھی تر و تازہ کھاندے، پرانا بھی نہیں کھاندے، او تو بیڑا نال کتے گاہ کے کھا رہا؟ شیر بیدار از فسون میش خفت، انحطاط خیشرا تعذیب گفت۔ اقبال کہندا او شیر دن تے گھسا بیٹھا سی، تو کہنے لگا تو کدوں دا گاہ شروع کیتا ہے؟ انہیں کہا جدوں دیاں میں امن دیاں گلاں سنیاں۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اے نہیں دسیا بھائی اسلام بدر میں جانے کا بھی درس دیتا ہے، اسلام عہد میں جانے کا بھی درس دیتا ہے، اسلام خندق کھدوا کے پیٹ تے پتھر بدوا کے تے پھر مٹی چوان دا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جدوں دی اسی امن کی گلاں سنیاں، حالات اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اب شیر بھی گھاس کھائے۔ میں طارق جمیل دا نا اس واسطے نہیں لیا کہ مطلب تسی پریشان نہ ہو، ویسے شیر نے کوئی جواب دیتا بھئی جدوں دی میں طارق جمیل دی تقریر سنی نا، جدوں دی میں طارق جمیل دی تقریر سنی، غاروں میں رویا، یاروں میں رویا، یہ کیا وہ کیا۔ ایک میں گل کرن لگا تواڈے نال بڑی ڈاڈی، دین تے حضور دی ذات سی، لوگاں بستریں دی اتنی اہمیت پائی کہ 30 لاکھ قوم نو انہاں بسترے چوا دیتے، لیکن سنی آج تک انگوٹھے بھی نہ چموا سکے۔ اپنے ذرا گریبان سارے جھانکنا جا کے، شیعہ میں ویکھیا بڑے بڑے افسر انہاں دے، جرنل بھی شیعہ ہوئے تے پیچھے اینج کردے ہیں گھوڑے پیچھے چل رہے ہوندا، سیکٹری بھی شیعہ ہوئے تے ڈی آئی جی بھی شیعہ ہوئے تے اینج پیچھے چل رہے ہوندا گھوڑے دے پیچھے۔ میں کسی جرنل نو میلاد جلوس وچ چلدے نہیں ویکھیا، ہووے سنی، ساڑھے تو کاٹن دے کپڑے پا کے آوے تو دی طبیعت بدل جاندی۔ میں احسان کیتا میں سنی ہاں، 4 روپے مسیتی دے کے 4 روپے مدرسے دے کے سنی جناب مولویوں نو اپنا غلام بنانا چاہتا۔ انہیں میں جنرل جاوید ناصر سی آئی ایس آئی دا سربراہ، ساڑھے تے ملتان روڈ تے میں ادھر ٹھیک سی تے میں نے انہیں کہا جی آج جنرل صاحب آ رہے ہیں، انہیں جنرل نو بسترے ہتھے چوا دیتے، اسی چنگے بلے سنیاں نو میلاد دے قائل نہ کر سکے، دسو اساں کی تبلیغ کرنے ہیں پھر؟ انہیں جنرل نو ہتھے بسترے تے لوٹے چوا دیتے تے تساں حضور دا نام ہی نہ چموا سکے۔ انہاں تک جرنل بھی کدی نہیں پوچھا بھئی صحابہ بسترے چاہے، لیکن سنی اتنے میلاد منان واسطے پوچھتا جی صحابہ میلاد منایا، ساڑھا انداز کدھر چلا گیا؟ اساں کیوں رسول اللہ دی محبت دسی؟ ایتے مولی خادم دے نعرے تو شروع کر دیتے، دل کا چین، کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے، نعرے مالکاں دے ہوندے، بس بڑے نعرے لگ گئے۔ حضور کی بات کرو، ہاں حضور کی بات کرو۔ لبیک لبیک لبیک، توجہ بات سن، نعرے حضور دلاؤ۔ مولی خادم دے نور آلے لال کے انہیں چیڑا کل ہو جانا ہے، انہیں کہا میں تو لیڈر بن گیا قوم دا، میرے تو 4 مرید نعرے لان لگ پہ۔ خدا دا کوئی خوف کرو، جو کوئی لقب تے رہن دے دنیا دے کائنات، حضور کی بات کرو، رسول اللہ کی شان بیان کرو، وہ تے تسی منوا نہ سکے قوم کو۔ اے میں نہیں، تاریخ نازک ترین موڑ ہوتے پاکستانی نہیں پوری امت مسلمہ داخل ہو گئی کہ حضور دی ذات دی، حضور دی ناموس ہوتے قوم دو رائے دا شکار ہو گئی۔ اے کوئی معمولی جرم نہیں ہویا، اے تے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ایتھے تے صحابہ ہاتھ بھی انج نہ کرن دیتا، حضور دی مبارک داڑھی وال انج ہاتھ بھی نہ کرن دیتا۔ آج لوگ فتوے پوچھتے ہیں کہ کالا قانون کہنے سے حضور کی توہین ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ایسا کدھر لے گیا حضور دی امت میں؟ اس واسطے کہ مولی خادم اپنا آپ بچانا چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ہو، مجھے کچھ نہ ہو،
میں جو ہے وہ ہر دل عزیز شخصیت رہوں، مجھے کوئی برا نہ کہے، میں حضور کی عزت پر کھل کے بولا تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ مولانا خادم جو ہے وہ تشدد پسند ہے۔ میں شعر پہلے پڑھ دے اس واسطے کہ فاروق اعظم ننگی تلوار سن، لیکن کسی صحابی نے بھی آج تک کسی نے نہیں کیا حضرت عمر نو کہ تسی ننگی تلوار کیوں ہو جی؟ اسی گل بھائی ایک بندہ بوزدل ہے، گل نہیں کر سکتا، وہ اپنی بوزدلی چھپان واسطے مولوی خادم نو کیوں کہندا ڈاڈی گل نہ کر؟ میں آکھا ڈاڈی گل صدیق اکبر تو لے کے تے غازی علم الدین تو لے کے ممتاز قادری تک جب حضور کی عزت کی بات آئی ایسے نہیں کی بلکہ ایسے کر کے بات کی، حضور کی بات ہے۔ سارے بولو بھائی، حضور دا نعرہ لان لگے وچ پریشان ہو تسی، سارے بولو۔ لبیک 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 لبیک۔ ایتے ہندوستان صوفیاء کانفرنس ہوئی، پاکستان جو صوفی گئے، باہروں بھی صوفی آئے، اتھے مودی جڑا انہیں خطاب کیتا، مودی دی صدارت ہوئی، ہندو دی صدارت صوفیاء دا کی کم ہوئے؟ صوفی تے بیٹھے ہندو مڑ کے بعد کم از کم تو اتنی پاور سی تے صوفی بن کے اتھے گئے ہو تو ہندو نو کلمہ تو پڑھانا سی کم از کم، مڑ کے مودی رہا۔ 1400 سال تاریخ میں ایسے نہیں ہوا، کوئی فقیران دے در تے آیا ہوئے پھر ہمیں خالی چلا جائے، اینج نہیں ہوندہ۔ مڑ کے وہ گاؤں دا موتر ہی پیندا رہا۔ میں نہیں پڑھیا تاریخ کہ ساڑھے بزرگاں کو کوئی آیا ہوئے تو پھر ان کے در سے خالی جائے، یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے۔ اگلی گل بڑی ڈاڑی، اتنے ایک بندے نے خطاب کر دیا کہ اب آج تک کسی صوفی نے کسی نو کافر نہیں کیا، کفر نو خوش کرن واسطے، یعنی ہن اے نظام چلایا جا رہا بھی کافر کو بھی کافر نہ کہو، قل یا ایھا الکافرون والی آیت نہیں پڑھنی ہون، اذا جاءک المنافقون والی نہیں پڑھنی ہون، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اے ہن آیت نہیں پڑھنی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا، ہن منافقاں نو یہ نہیں کہنا بھئی تسی منافق ہو۔ یہودیوں نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ہن یہودی نصرانیاں نال دشمنی نہیں بڑھنی بننا یاری لانی۔ قرآن جڑا او کنڈ پیچھے چھپا کے رکھ دیو، کیونکہ یہود و نصارہ ہن راضی نہیں ہوندے۔ یہود و نصارہ ہن کہندے ہیں اسی تانوں ایک دین نواں بنا کے دیندے ہیں، او دین تے تسی چلو، جس دین وچ نہ جہاد ہوے، نہ غیرت ہوے، نہ شرم ہوے، نہ حیا ہوے، نہ ماں دی تمیز ہوے، نہ بہناں دی تمیز ہوے، نہ اوتے بکری رکھ لو تاں وی کھا لو، خنزیر بجے ہوے تاں وی کھا لو۔ اب یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان میں لانچ کیا جا رہا ہے، یہ دین ایسا دین لانچ کیا جا رہا ہے۔ ایویں مسجداں تو سپیکر تھوڑے اترے، ایویں علماء دی تبلیغ تے پابندی تھوڑی لگی۔ ہن میں جڑی گل ہے نا میں او تہاڈے نال کرنا چاہندا، داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف وچ لکھیا، توجہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ ہن داتا صاحب تے کسی نو اعتراض کوئی نہیں نا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اگر وڈا صوفی ویکھنا چاہتا ہے نا اسلام میں تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ داتا صاحب ایک گل لکھی، تصوف دے تیسرے باب وچ سب تو پہلے صوفیات وچ پہلے ذکر اس داتا صاحب نے صدیق اکبر دا کیتا۔ فرمایا بھائی کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے، دسو جی سیدنا صدیق اکبر جنہاں زکوٰۃ کیا سی نہیں دینی، آپ نے انہوں نے کافر کیا کہ نہ کیا؟ تے اے بکواس کرنا آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا، سب تو بڑے صوفی نے تو کافر کیا۔ اگر نیچے کوئی نہیں کہندا سی صوفی مندے ہی کوئی نہیں، یہ سب تو بڑا صوفی کافر کہہ رہا ہے، نیچے صوفیوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ صوفی تو تب بھی صوفی ہیں جو بڑے صوفی کے پیچھے چلیں گے، کیوں جی؟ یہ سارے صوفی مل کر اس گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے جہاں سے صدیق اکبر گزرے۔
میں نہیں لکھا، مجدد الفسانی لکھی ہے گل. مجدد الفسانی تے صدیق اکبر دی گل نہیں کی تھی. آپ نے لکھا عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو نے کیا بات کر دی؟ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اے امام ربانی لکھیا، مجدد الفسانی لکھی ہے گل. صدیق اکبر دا تقابل نہیں کیتا، اوتھے حضرت امیر معاویہ دی گل آئی. صدیق اکبر دی تے شان ہی نورا الورائے نے، جنہ دے قرض اسلام اتے اجے بقایا، جنہ دے حضرت فاروق اعظم کہندے سن او یار دن والی نیکی دے دے یا یار رات والی نیکی دے دے. آج لوگ حضور کے بارے میں بات نہیں کرتے، اور حضور کی عزت اور ناموس پر جس نے پہرا دیا اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونے کے لیے تیار. حضرت فاروق اعظم پتہ ہے کی کہندے سن حضرت عمر نو؟ کہندے دن والی نیکی دے دے یا رات والی. عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے، حج لے لے، روزے لے لے، نمازاں لے لے، جہاد. رات والی نیکی کیڑی؟ غار ثور وچ جدوں سپ لڑا تے لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ، صدیق اکبر حرکت بھی نہ کی کہیں ریڈ زون کی طرف بات نہ چلی جائے. ریڈ زون میں یہ کہتا ہوں، یہ ریڈ زون ہے. ڈی چوک ریڈ زون نہیں ہے، ریڈ زون دے پتر نہ ہوتا. ریڈ زون کائنات اکو ہی ہے، اور دربار رسالت ہے بس. اور سارے بولو بھائی، اور سارے بولو، اور تجھے ڈرے بیٹھے ہو، سارے بولو لبیک 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 لبیک. توجہ. ریڈ زون کائنات چکو یہ. سیدنا صدیق اکبر نو ایک سپ نہیں لڑیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا وچ لکھیا تلسع الحیات والافاعی، فرمایا اڑنے والے سپ بھی لڑے تے زمینی سپ بھی لڑے. ہر سپ نے ایک سپ نہیں لڑیا، کئی لڑے تے ٹکرا مار مار کے ڈنگ مار مار کے پیچھے گئے تے آپ دی اڈی نہیں ہٹائی، حرکت بھی نہ کی. فرمایا کہیں حرکت کر دوں تو اللہ کی آیت نازل ہو جائے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا ریڈ زون ہے، یہ حرکت کیوں کی ہے. کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. حضور کی نیند میں ناموس کی بات نہیں ہے. حضور کی ظاہر ہے صدیق اکبر ایسے کرتے تو حضور جاگ پڑنا تھا. اور فرمایا یہ ریڈ زون ہے، کہیں ایسے کرنے سے آیت نازل ہوئے تمہیں زیادہ جان پیاری تھی میرے حبیب کی نیند سے. یہ ہے ریڈ زون کائنات میں. افضل الخلق بعد الرسول بھی ایسے نہیں کرتے. آج کہتے ہیں جی پاکستان ریڈ زون ٹی چوک ہے جی. تسی مولوی کی لینا آئے ہو؟ میں کہ تسی کی لینا دے تھے؟ مولوی کیا لینے آئے؟ تسی تو جھوٹ بول کے قوم نال 5 سال جھوٹے ہوتے اسمبلیاں میں جھوٹ مار دے ہو تے تسی جا سکتے ہو ذلیل دے پترے ہو تے اسی لبیک کہنے نہیں جا سکتے. تہاڈے پیو دا پاکستان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولیاء کا فیضان، اولیاء کا فیضان، نعرہ رسالت. غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار. میدان بدر وچ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضور دے امی جان دے خاندان چوں میرے آقا حضرت سعد نو ویکھ کے فرماندے ہوندے سن کسے دا ایہو جا ماما ہے تے سامنے لے آئے. فاتح مصر، فاتح ایران، عشرہ مبشرہ وچ داخلن. فرماندے بدر والے دن مال غنیمت ایک تلوار آئی تے میں حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور ہے تلوار مینوں دے دیو. حضور نے فرمایا نہیں دینی. ایک گل سننا ذرا ریڈ زون دی. آج 2-2 فٹ دیاں زبانہ لوگ حضور دے بارے کھول دیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ نرم بات کرو. اور سختی، میں کہا سختی مولی خادم پیو واسطے تو نہیں نہ کردا. ہاں میرے پیو نو کسی گال کٹی تو پھر کوئی میں گل کسی نال کیتی ہوئے تو پھر یہ ساڑیاں پگڑیاں کیوں جی؟ سانو تو گھسیٹے بھی گیا اس کے باوجود اسی کدی انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہاں جی سانو جیل بھی لے گئے، ہتھ کڑیاں بھی اندر لائیاں، پانی بھی نہ دیتا، گندی جگہ بھی ٹھہرایا. پھر میں کوئی رویا؟ کدی رویا تواڈے سامنے؟ او ماریا گیا ہوا جی، مینوں ہتھ کڑیاں لگ گئیاں جی، مینوں انج ہویا جی، پانی نہیں ملیا جی، اوئے ایندا نا نہ لینا ناموس رسالت، مت ہتھ کڑی نہ لگ جائے. میں کہتا ہوں تو صبح ڈاڈا ہویا. اور
میں کہا بچے لگ دے ہو ستمگر ادھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. توجہ جی نہیں میں اتنا زور کبھی لایا ہی نہیں. توجہ 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 او بھائی گل بھی تو سنو نا. اللہ دے بندے ہو بس لبیک دا نعرہ لگ گیا ہوں. ہاں بس میرے آقا دا نعرہ اس طرح ہی لانا ہے. تے کان شان بند کر دیو کدھر گل سنا دی انہیں کہو کہ یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ فضا ملا. کیوں جی گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ ریڈ زون فلانا زون کدھر آ گئے کیسے آ گئے. میں کہا تسی کیسے چلے جاندے ہو ساڑی داڑیاں دا اتنا ہی درد ہویا. اور بلے والا 124 دن بیٹھا رہا کوئی نہیں بولیا. دسو یار 4 دن انہوں برداشت نہ ہویا ساڑا. سمجھ آئی بات؟ پتہ کیوں برداشت نہیں ہویا؟ جنے گئے ہی پہلی باری نو تھے. جنے تو پھر جنے ہوندے نا جناب. یہ جڑے جاندے رہے وہ بھی جڑے انہاں کہو جنے کیڑے پاسوں آ گئے وہ جنے کیڑے پاسوں آ گئے وہ جنے کیڑے پاسوں آ گئے. انہوں نے کہا محمد عربی کے غلام آ گئے اور کدھر آ گئے جناب. ہم اپنے نبی کے دیدار نبی کے منٹھار نبی کے نعرہ رسالت سارا میں جی گل تو نہ کر رہا ہوں نا حضرت سعد علی ہن ذرا سننا. اتنا ریڈ زون ہے دربار رسالت. حضرت سعد کہندے میں نے حضور نے فرمایا یہ تلوار آپ فرماندے میں چل پیا تے میرے دل وچ خیال آیا کہ آج رسول اللہ پھر اے تلوار اس بندے نو دے دین گے جنہیں میری طرح لڑائی نہیں کی تھی. کہندے میرے دل وچ آئی ہے گل. بندہ ہے نا دل وچ آنا کیا بے ادبی دی وجہ تو نہیں ہے ویسے دل وچ آیا حضور مینوں دے دیں دے. کہندے میں تھوڑا جا اگے گیا تے مینوں پیچھے ایک صحابی نے آواز لا دیتی. انہوں نے کہا واپس آؤ حضور بلا رہے. کہندے میں تھر تھر آ گیا. میں کہا ایت نازل ہو گئی کہ تسی یہ دل وچ سوچا کیوں ہے. اے ریڈ زون ہے صرف دل وچ بھی گل آ جائے. تے فرماندے جدوں میں واپس گیا تے رسول اللہ نے فرمایا تلوار لے لو. تے میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نپیا نہیں اس خیال ہوتے. ایتھے تک خیال بھی آ جائے صحابی نو سعد بن ابی وقاص نو تے حضور دے ماموں حضور انہاں نو ماموں بھی کون تے حضور انہاں نو صرف خیال آ جائے تے حضرت سعد کہندے میں کہ اللہ جی گیا اللہ نے آیت نازل کر دیتی میرے حبیب دی سوچ دے بخلاف تسی سوچا کیوں ہے. اے ریڈ زون ہے کائنات دا. آج لوگ کہتے ہیں جی ریڈ زون تسی کیسے آ گئے. میں کہا ریڈ زون ایک ہی ہے. سانو رب العالمین نے تہاڈی اسمبلیاں دے آداب نہیں دسے تہاڈے سپریم کورٹ دے آداب نہیں دسے جتھے جج بہ کے حضرت جی قرآن دی آیتاں سن کے ہسن جج. اے تاریخ چینج نہیں ہویا. او جلیو تسی لعنت ہن تے گل مک گئی ہن تے گل بڑی اگے چلی گئی. ساڈے وکیلاں نے حضرت جی جدو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اجے زندہ نذیر اختر صاحب اور نذیر اختر صاحب اس وجہ تو منجی تے پہ گئے. انہاں کہ یار کوئی مسلمان بھی حضور دے فیصلے رد کر سکنا. اے کوئی معمولی جرم ہویا اسی بیٹھے رہے. انہاں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ پڑھیا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا آخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. جدو ساڑھے وکیلہ نے آیت پیش کی تھی تے تینوں جج ہنس پہ. انہوں نے کہا اچھا اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے. اب بتاؤ کیا کرتے ہم؟ بیٹھ جاتے اندر اللہ کا عذاب آ جاتا. تاریخ ساڑھا مذاق تے لوگ اڑان دن مولوی ایسے ہوتے ہیں فلاں لیکن قرآن دا مذاق تے جہانگیر بھی نہ اڑا سو گیا. اکبر بھی قرآن دا مذاق کسے نہیں اٹھایا. دسو یار یہود و نصارہ دے ایجنٹا نے کیتا پاکستان ہے. ہن سانو کہندے نے چپ کر کے بہ جاؤ کہ تسی ہن قرآن دا بھی دفاع نہ کرو. اے تاریخ چینج ہویا جی قرآن سن کے کوئی ہسے ہوئے مسلمان ہسے ہوئے. اور ذلیل دے پترو جے تسی نہیں سی قرآن پڑھے ہویا کہ اس ایذا سے کیا مطلب ہے جی. کوئی طالب علم میں تے آیا جی اے دورے والے نو چھڑ کے جڑا مینوں ایذا دی صرف صغیر سناوے. میں طالب علماں کو دینی مدرسے دے طالب علماں کو میرا سوال ہے. بعد میں انعام بھی دیاں گا. میں انعام تاں دینا بھی واپس آؤ مولویاں کمپیوٹر مت سکھو
اور کمپیوٹر نہ پڑھو، صرف صغیرہ کبیرہ پڑھو۔ اٹھو جی میں نے کوئی یاد ہی صرف صغیر سناوے جی، طالب علم تو بیٹھے ہو نا تسی کوئی نہیں، میں انہوں اپنی کتاب تعلیلات خاتمیہ مفت بھیج دیاں گا، تحصیر ابواب و سر بھی مفت بھیج دیاں گا۔ نہیں تسی کس واسطے سنانے ہو جی؟ استادہ سنانی، میں آپ سے سنا دینا، سمجھ آئے گی۔ آزا یوزی ایزان فوا موزن ووزی یوزا ایزان فضاک موزن لم یوزی لم یوزا لا یوزی لا یوزا لا یوزی لا یوزا لا یوزی ان لا یوزا ان لا یوزی ان لا یوزا اللہ امر من ہو۔ آگے کی پڑھنا ہے جی؟ چلے جی ایزے، اے باب افعال ایزے ہوتا مارا تیرے سر تے سپیکر۔ آزل تؤذى ليؤذل يوزا والنايان لا توزي لا توزا لا يوزي لا يوزا ظرف من موزن موزیان موزیات۔ لاؤ جی اے دینی مدرسے دا جلسہ ہے، تاں میں صرف صغیر پڑھ دیتی۔ کیوں جی؟ صحیح پڑھی کہ غلط پڑھی؟ بڑا عرصہ ہویا پڑھایا ہے، غلطی کوئی ہو گئی ہوئے تو پھر دس دینا، لیکن ایزے نہیں ہے۔ میں تو واپس پوچھنا تیرے کو تقریر ختم کر گیا، میں جو باب پوچھو ان الذین یؤذون اللہ رسولہ، ہاں باب فعال سے ہے، یوزون بھی باب فعال سے ہے۔ ہن تو یہ اصل کٹ دے پھر تینوں معافی ہو جانی۔ نہ یوزون کا اصل کیا تھا یار؟ تسی کیوں بولتے ہو؟ تو بس بس ہن ختم ہوگی بات۔ چلو جی اے جی دین ہے یار، اور یار کیوں تسی کمپیوٹر اور طالب علم نو لا دیتا ہوئے اور راتی یہ بیٹھ کے پورے قرآن دے سیگے کڈن الحمد تو لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھن، اور دس ہوئے منڈیا اور متقین کی سی وہ جناب ادھروں پڑھے، اور دس ہوئے یوقنون اصل میں کیا تھا، عشان اصل میں کیا تھا، ہوئے یخادعون اللہ کیڑے باب جزویا منڈیا تو، اور لا تفسد دس ہے تو کیڑا سی، اور صفحہ کیڑا سی، دس ہے تو صرف صغیر پڑھو اور تو ماضی پڑھو، تو مضارع پڑھو، تو امر پڑھو، تو اس میں فاعل پڑھ۔ اے طالب علم دا کام سی یہ کمپیوٹر پڑھ کرنا کام سی طالب علم۔ بدل دیا رخ مشرق کو تو نے اے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو، علم حق را در کفا انداختی، بارے نانے نقد دین در باختی۔ اقبال کہندا تو قرآن حدیث دا چک کے کنڈ پیچھے رکھیا ہون ABC پڑھدا رہو روٹی واسطے۔ حفظ قرآن عظیم آئین توست، حرف حق را فاش گفتن دین توست۔ اقبال کہندا تیرا کام سی ہے قرآن چک کے پوری دنیا تے جاندا کہ اے وہ کتاب ہے جڑی ساڈے آقا و مولا تے نازل ہوئی، تیرا کام سی قرآن دے حق مسائل مسیح تے بیان کردا۔ حق را بسجود صنما رب طوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ اقبال کہندا میں مسیتی گیا تے قالین بچھو AC چل رہا ہے، بڑے بڑے جناب ہوتے سنگ مرمر، تے میں ویکھیا تے مولانا صاحب ممبر ہوتے بہ کے اگر مگر کر رہے تے میں جنے اتو اقبال کہندا میں موڑے تے چادر رکھی تے باہر نکل آیا، میں کہا اے میں نو کچی مسجد چنگی سی، حق مسئلے دا بیان ہوندے سن، میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ اے جنہ دے تسی وارث بیٹھے ہو، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، محدث صورتی دے پیر اور محدث صورتی آلہ حضرت بریلوی نالو 20 سال وڈے سن بزرگ، آلہ حضرت دا اینج نام لیندے جی میں پیر آلہ حضرت نو مندے ہومن۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی آپ پیرن محدث صورتی دے، تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نو کیا وائے سرائے ہند کہ میں تو انو ملنا چاہتا، آپ نے فرمایا فقیر دے گھر تینو بٹھان دی جگہ ہی کوئی نہیں۔ آج لوگ حکمرانوں کے دربار میں جانا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ حضرت میاں میر قادری لاہور آڑے انہوں شاہ جہان ملن آیا، آپ چھتوں تے چڑھ گئے تے تھلے اپنا فقیر کھڑا کر دیتا درویش دربان، شاہ جہان پڑے ہوئے اسی، انہیں جدو ویکھیا کہ حضرت اتے چڑھ گئے تے تھلے دربان کھڑیا، انہیں کہا حضرت نو ملنا ہے، انہوں نے کہا نہیں ملتے پرے ہٹ۔ جدو بادشاہ نو آپ نہ ملے تے بادشاہ تھڑے کھڑے کھڑیاں اتے آواز لا دیتی حضرت میاں میر نو کہ در درویش دربان ابایت، انہوں نے کہا درویشاں دے دربار تو تی دربان ہوندیں چوکیدار ہوندیں تو چنگا درویش ہے، تے حضرت میاں میر نے اتو آواز لائی فرمایا ببایت تاکہ سکے دنیا نہ آیت، فرمایا فقیران دے در تے درویش دربان نہیں ہوندے لیکن میں تا رکھیا کوئی دنیا دا کتا نہ آ جائے۔ کیوں جی گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ایک کلندر لاہوری کہندا ہے آپ پھر اتر آئے، انہیں منتیں کیتیاں تے آپ نے ملاقات کی تھی، اس دوران آپ دا ایک مرید آیا، اس نے تھوڑا جہا سونا نظرانہ دیتا حضرت میاں میر نے،
جدو نظرانہ میاں میر نو دتا نا مرید نے سونا تے شاہ جہان کہانی اکھ نہ ویکھ رہے سی. اقبال کلندر لاہوری کہندا جدو کہانی اکھ نہ انہیں ویکھیا نا سونا تے حضرت میاں میر فرمان لگے این زر در حق سلطان ماست آن کے در پیراہن شاہی گداست. آپ اپنے مرید نو فرمان لگے اوے سونا انہوں دے دے, وہ اجے نہیں رجیا, انہیں شہنشاہی لباس پا کے بھکھے دا بھکھا ہی رہا. این زر در حق سلطان ہے, انہوں نے فرمایا بادشاہ نو دے دے, بیچارہ اتنا سونا ویکھ کی بھی کہانی آنکھنا پہ ویکھنا پہ میاں میر کو سونا کے میں آ گیا. ساڑھے فقیر اے ہو جیسن تاں دین جڑا او قائم رہا. ہن جڑا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی دی گل سنو, وائے سرائے ہند جی, برطانیہ تاج دا وائے سرائے ہند, حضرت مولانا نو کبھی ملن آنا ہے, آپ نے فرمایا میں نہیں ملنا بادشاہ نو, میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں, لیکن زبردستی لیڈی نال آ گیا. مولانا چٹائی تے بیٹھے ہوئے سن تے آ گیا جی وائے سرائے ہند آ گیا. آپ نے فرمایا آ گیا, فرمایا کرسی تے ساڑھے کو ہے کوئی نہیں, وڈے سارے گھڑے دو پے سن. آپ نے فرمایا گھڑیاں جو پانی ڈول کے نہ گھڑے الٹے کر دو, اے وائے سرائے ہند نو بھی بٹھاؤ تے لال لیڈی نو بھی بٹھا دو. ساڑھے فقیرہ نے تو وائے سرائے ہند نو بھی گھڑے ہوتے بٹھا دیتا. ہون کوئی سمجھ آئی گل کوئی نہیں, تسی انہاں دے وارث بیٹھے ہو پگڑیاں بن کے. ہاں اے نہیں بے کوئی دنیا دار آ جائے, کوئی بادشاہ آ جائے تو جناب کا وجہ, انہوں نے کہا ساڑھے فقیر اے ون, اے پگڑی جڑی ایدی عزت رکھنی قیامت تک. ہاں بھئی منڈے تینوں کی ہو رہا, سیدھا ہو کے بیٹھ, تنوں پتہ ہے حلالی والے کام کر. توجہ, سیدھا ہو کے بیٹھ, تنوں سمجھ کوئی نہیں آتا آپ محفل دے. توجہ, مولانا معین الدین اجمیری, ایک تے خواجہ معین الدین اجمیری نا, ایک مولانا معین الدین اجمیری جڑا خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت استاد سن. انہاں کول بمبئی دا ایک تاجر آیا جڑا جتیاں ویچدا سی, اے جے میں باٹا تے سروس سے. انہیں کہا حضرت صاحب میں تہاڈی دعوت کرنی. آپ نے فرمایا مینوں نہیں جاچ نہیں آندی امیراں دے دسترخوان تے روٹی کھان دے. ایک سال وہ پیچھے لگا رہا, مولانا نے دعوت قبول کی تھی. سال تو بعد جدوں دسترخوان لگا مولانا چلے گئے. تسی ہن اونج بیٹھنا ہے جویں مولانا, میں پھر جب دساں گا مولانا کیویں بیٹھے. پھر دسترخوان جدوں بچ گیا نا تے امیر لوگاں نوں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوندا بھی پیسے آون تے سانوں دین بھی سمجھ آ گیا. پیسے تے بڑی بیماریاں ہوندیاں, انہاں بیماریاں میں جو کہ بھی بیماری. وہ امیر کہنے لگا جی یہ مسئلہ میں نوں دسو ایک کنجے. آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ دا موقف ہے بھی مسئلہ انجے. تو پیسے وہ دے کول سن, وہ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے. ہن تسی دو زانو ہو کے بیٹھو, سیدھا ہو کے بیٹھ. دو زانو کیویں بیٹھ, تسی بیٹھو جی, اور نہیں اینج بیٹھو نا جی میں کھڑیاں لتاں کرو. مولانا اینج بیٹھ گیا دسترخوان ہوتے, مولانا معین الدین اجمیری اینج بیٹھ کے فرمان لگے ہائے افسوس اسی اپنیاں سرینہ چٹائیاں تے انجی گساندے رہے, اسی بھی ایک جتیاں دی دکان بنا لیندے تے امام اعظم دا مقابلہ کر لیندے. آپ اینج اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمایا جس بندے نو اتنی تمیز بھی نہ ہوئے کہ امام اعظم دا نہ آوے تے اپنی رائے پیش کرے, معین الدین اجمیری اس دسترخوان تے روٹی نہیں کھا سکتا. فقر را تازہ کے اوریانی نمان آن جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہندا جدوں دے غیرت مند فقیر گئے اسلام دی عزت بھی نال چلی گئی. ہمارے بزرگ ایسے تھے, آج حضور کی عزت کے لوگ مذاق اڑائے اور مولوی ان کے دسترخوان پر روٹیاں کھائے. جو حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہنے والا تھا اور اس کو ممتاز قادری نے مارا, پھر لوگوں نے جا کر مور لگائے کہ نہیں یہ ہماری سیاسی جماعت ہے, مذہب ہمارا اور ہے. بتاؤ وہ کس منہ سے قیامت والے, وہ کس منہ سے مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ. ہمارے بزرگوں نے تو یہ بھی برداشت نہ کیا. ہمارے بزرگوں نے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بیعت بھی برداشت نہ کی, اور حضور کی شان تو وراء الورا ہے. اس واسطے دینی مدارس کے جو طلباء ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں. کمپیوٹر پڑھنے والے ہزاروں ہیں, ہاں جی, لیکن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے پڑھن والا کوئی نہ رہا. میں کئی دور حدیث کے طلباء کو سال بعد پوچھا
کہ سند دے نال مینوں ایک حدیث سنا دیو بخاری دی، مینوں کسے نہیں سنائی، اس واسطے کہ وہ راتی انج بہ کے مطالعہ انہاں کیتا ہوندا تا نا، انہاں تے سویرے بخاری چکی تے استاد دے سامنے آ گئے، وہ تو راتی موبائل نہ کھیڈ دے رہے، انہاں راتی بخاری پڑھی ہوندی تو انہاں مینوں سند نال حدیث سنا دے نا جناب۔ کم از کم جڑے دینی مدارس دے طلباء دورہ حدیث جو فارغ ہوندے ہیں، امام بخاری دی جڑی 22 ثلاثی حدیثاں 22، یہ سب تو بڑا اعزاز ہے امام بخاری دا کہ رسول اللہ اور امام بخاری دے درمیان صرف 3 واسطے، انہوں ثلاثی حدیث کہنے۔ کم از کم امام بخاری دیوں 22 حدیثاں ہر طالب علم دورہ حدیث والے نوں یاد ہوں، اور بخاری ساری یاد نہ بھی ہوئے۔ میں ویسے بخاری یاد شروع کرنی کیتی سی، میں نے ایک بزرگاں نے منع کر دیتا، انہوں نے کہا تو اور کم بڑے تیرے، اے چھڑ دے وہ تو کم بڑے تیرے، بخاری کوئی اور یاد کرے گا نہیں، میں انہاں منڈیاں نوں یاد کر کے وکھانی سی۔ ہاں جی، میں ہن بھی رات بہ جاواں نا، جیڑا دل کرے شے میں یاد کر کے سونا۔ ہاں جی، بھاویں اذان ہو جائے سویر دی، اس واسطے کمپیوٹر تے رکھیا کوئی نہیں، موبائلاں وچ چیزاں رکھیاں اور کوئی نہیں، تو سر کیوں جی؟ ہاں جی، ظاہر بات ہے پھر جیڑا بندہ ایہو جہا کرے گا تو دینی مدارس دے طلباء تے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اے میں گل، ہاں دین رسول اللہ دا تہاڈا محتاج کوئی نہیں، ہاں اے گل میری یاد رکھنا۔ تساں مسلم شریف پڑھی منڈے ہو؟ پڑھی نے؟ سویرے جا کے صحیح مسلم جڑی قدیمی کتب خانے دی چھپی ہوئی، او دے 20 صفحے ہوتے ابو اسحاق تالقانی کہندے میں عبداللہ بن مبارک کو سنیا کہ عبداللہ بن مبارک کہندے سن لو خیرت بین انا ادخل الجنت و بین انا القا عبداللہ ابن محررن، انہاں کیا عبداللہ بن مبارک کے کہندے سن کہ اگر قیامت والے دن اللہ میں نو اے اختیار دیندا نا کہ پہلے تو جنت جانا ہے یا عبداللہ بن محرر نو ملنا ہے، تے میں کہنا سی یا اللہ جنت تیری بعد وچ ویکھاں گا، اس بابے نال ملاقات پہلے کراں۔ لَخْتَرْتُ أَنَا أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہاں میں کہنا سی یا اللہ پہلے بابے نال ملاقات کرنی پھر میں جڑا نا جنت وچ داخل ہونا۔ ہن اتنی گل سمجھ آئی وہ کس شان دے بابے ہونے؟ عبداللہ بن محرر، اے 20 صفحے تے مسلم شریف تے تسی پڑھی، سویرے جا کے میرے کہن تے دوبارہ پڑھنی، تو پھر او دا حاشیہ بھی ویکھنا ہے امام نووی دا۔ لیکن فرماندے نے جدوں میں ویکھیا کہ اے بابا حدیث وچ گڑبڑ کرنا، حدیث وچ کی گڑبڑ کرنا، اپنے استاد دا نام لینے دے بجائے اپنے دادے استاد دا نام لیندے دا، اینج خلط ملط کرنا تاکہ لوگ مینوں وڈا سمجھن بھائی یہ وڈا محدث ہے۔ فرمایا جدوں میں ویکھیا کہ اے بابا حدیث وچ گڑبڑ نہ، سنو جی آج حضور کی ناموس پر بھی کوئی پیرا نہ دے اور حضور کی عزت پر اگر مگر کرے اور ناموس رسالت کے ساتھ غداریاں کرے اور حضور کی عزت پر پیرا دینے کے لیے اپنی عزتیں آبروئیں چھاور نہ کرے، اور تو کچھ نہیں ممتاز قادری کے ساتھ بھی موڈا نہ لگائے اور پھر کہے میں عاشق رسول ہوں۔ لو جی بابے اور گل کی تھی حضرت جی، گل میں تو کہنا ہر مدرسے ہوتے لکھ کے لانی چاہیے اے جڑے واقعہ۔ آپ نے فرمایا کانت بارت احب الی منہ، آپ نے فرمایا پہلے بابے دے میرا یہ خیال سی بھائی جنت بعد جانا ادنا پہلے ملاقات کرنی، لیکن جدو میں ویکھیا کہ بابا حدیث گڑبڑ کرنا تو کانت بارت احب الی منہ، اب میرے نزدیک بکری کی مینگنی وہ زیادہ محبوب ہے اس بابے سے۔ کانت بارت احب الی منہ، مینگنی ہون میرے واسطے زیادہ محبوب ہے اس بابے نال۔ دسو یار جڑا حدیث رسول گڑبڑ کرے وہ مینگنی بھی نہ بنے تے جڑا ناموس رسالت دا غدار ہوئے۔ جی ناموس رسالت مولی خادم جڑا اپنا بچاندہ رہے ساری زندگی کہ مینو کچھ نہ ہوئے، مینو جیل نہ جانا پوے، میں ممتاز قادری دا نام لیا تو مینو لوگا کہنا ہے انج ہو جانا ہے۔ ممتاز قادری کوئی اپنے پیو دے دشمن نو مارے ہو؟ اے تے ناموس رسالت دا جھگڑا سی، اے تے امت مسلمہ دی دو رائے کیوں ہوئی ہیں؟ اے تے دو رائے کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ اس دا جواب چاہیے دا۔ اے تے دو رائے پیدا نہیں سن ہونی چاہیے، تصور بھی نہیں سی کرنا چاہیے دا۔ وہ ایک سور کیا ہویا؟ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نام پر، ناموس پر نہیں، ناموس تو حضور کی وراء الورا ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔
بس اے میں یار رکھنا ہے میں طلباء کو کہ جدوں حضور دی نسبت ہوئے تو پھر جنت بھی پیچھے کر دے. انہوں نے کہا نہیں بابے انہوں نے پہلے ملاقات کرنی. جدوں نسبت رسول ہٹ جائے پھر وہ قد کاٹ نہیں ویکھنا, پھر وہ علم نہیں ویکھنا, پھر وہ تقوی نہیں ویکھنا, پھر دیکھنا کہ حضور کی بات کیا ہے. گل کوئی سمجھ آئی؟ اے میں یار دینی مدارس دے طلباء دا اعلی حضرت بریلوی, اعلی حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ, مولانا امجد علی صاحب دا نام سنیا تسی بھائی جی, صاحب بہار شریعت. آپ فرماندے نے ایک دن اعلی حضرت بریلوی گل کی تھی, فرمایا ایک عالم سن تے انہاں دے پیراں چوں روح نکل چکی سی. ایک بندہ مسئلہ پوچھن آیا تے انہاں اس ویلے بھی مسئلہ دس دیتا. کہندے اسی اعلی حضرت کول پوچھیا بھئی تہاڈے نال بھی انج ہونا ہے؟ فرمایا جے رب نے فضل کیتا تے احمد رضا بھی انج مسئلہ دس دے گا. صدر الشریعہ فرماندے اعلی حضرت بیمار ہو گئے, آخری دن آ گئے, میرے کو ایک مسئلہ آیا, میں پوریاں کتاباں ڈھونڈیا نہیں مینوں مسئلہ نہ لبیا. میں اعلی حضرت گھر دا دروازہ کھڑکایا, میں کہا جی خواتین دائیں بائیں ہوو, میں اعلی حضرت نہ ملاقات کرنی. کہندے میں اندر داخل ہویا تے اعلی حضرت بریلوی کے امجد علی صبح میری بڑی بیٹی مجھے ملنے کے لیے آئی. میں نے پورا اپنے دماغ پر زور ڈالا, مجھے اپنی بیٹی کا نام یاد نہیں آیا. گل اگلی ہے اصل, یاد آنا بھی نہیں سی چاہیے. اعلی حضرت بریلوی نے کیا, میں اپنی وڈی دھی ملن آئی سویرے تو میں پورا زور پایا تو میں نے اپنی دھی دا نام آیا. تو فرمایا لیکن امجد علی یاد رکھی حضور دی شان تے جتنے دلائل ہیں